الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. محترم حاضرین، آج کا دن اور تاریخ ہم ہندوستانی ماحول میں جو خبریں سن رہے ہیں، اپیلیں آ رہی ہیں، خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے قائدین کی جانب سے، اس اعتبار سے حکومت کی جانب سے جو وقف ترمیمی بل پیش کیا گیا، اس پر اپنے احتجاج درج کرانے کی آخری تاریخ ہے کہ اس مجوزہ قانون میں مسلمانوں کی املاک اور اوقاف کے تعلق سے بدنیتی اور حکومت کی دخل اندازی کا ارادہ بالکل صاف ظاہر ہے، اور یہ ایک دینی چیز ہے اللہ کے راستے میں وقف کرنا. گزشتہ ہفتہ میں نے مسجد ایوب میں جمعہ کا خطبہ وقف کے بعض احکام اور اسی کے تناظر میں بعض باتیں عرض کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دینی تعلق رکھتا ہے. اسی وجہ سے مسلم پرسنل لا کو جب منظوری حاصل ہوئی قانونی طور پر، تو ان میں جن 4-5 چیزوں کو یہ اجازت ملی کہ اسلام مسلمان اپنے دین کے اعتبار سے اسے انجام دیں گے، اس میں ایک اوقاف اور وقف کا مسئلہ بھی ہے. چنانچہ آج کی آخری تاریخ ہے کہ احتجاج درج کرایا جائے، اس مجوزہ بل اور قانون کی سے نامنظوری کا اظہار کیا جائے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے، اور اس میں دخل اندازی کو روکا جائے. ہر کوشش مسلمان کو اس سلسلے میں کرنی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. ایک بات، اس کے علاوہ ملک کے منظرنامے میں سیاسی حالات جو کروٹ لے رہے ہیں، موجودہ حکومت کے جو معاملات اس کو پیش آ رہے ہیں، اس تناظر میں لوگ بیان کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کے خلاف پھر سے فرقہ وارانہ، جانبدارانہ، فرقہ وارانہ کوششیں تیز ہو چکی ہیں. پہلے ہی سے بلڈوزر چل رہے تھے، انکاؤنٹر ہو رہے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھی، اور مختلف قسم کے قوانین بنانے کا معاملہ درج ہو ہی رہا تھا. اب کہیں مسجد کا گھیراؤ ہو رہا ہے، کہیں پہلے کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے ہجومی تشدد کا معاملہ ہو رہا ہے، کہیں جلوس اور جلسے، خاص طور سے یہ گنپتی اور عید میلاد کے تناظر میں کئی جگہوں سے خبریں ہیں کہ فساد ہو گیا، فساد ہونے کے بعد مسلمانوں ہی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جیسا کہ ہوتا رہا ہے. مختلف علاقوں سے یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں. ایسے میں مسلمان سراپا احتجاج ہے، پہلے بھی تھا. وقف قانون بل ہو یا فسادات ہوں یا مسلمانوں کی مخالفت کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں جہاں قانونی اعتبار سے ملک میں آئینی طور پر جو حقوق حاصل ہیں، اس اعتبار سے اپنے حقوق کے حصول کی کوشش کرنا ٹھیک ہے، یہ ایک ضرورت ہے اور کرنا چاہیے، یہ ایک حصہ ہے. لیکن مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری قوت و طاقت کا راز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وقتی طور سے اس قسم کے مظاہرات کریں، مخالفتیں کریں. ہماری اصل قوت کیا ہے، تحفظ کا سامان کیا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تحفظ کی اصل بنیاد دی، مضبوط قلعہ دیا،
ہم اسے فراموش کر دیں، اسے اختیار نہ کریں اور دنیا کی کوششیں کر ڈالیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ طے ہے۔ اور پورا عالم اسلام اور اس کے حالات اس کے گواہ ہیں۔ ہماری قوت اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، اس کے نازل کیے ہوئے قرآن اور اس کی شریعت کو گلے لگا لینا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے عقیدے میں، علم میں، عمل میں اختیار کرنا اور اسی دعوت دینا جہاں تک طاقت و قوت ہو، اس کی مخالف چیزوں کو سے اپنے دامن کو، اپنے سماج کو، اپنے گھر کو بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ یہ سیدھی سادی بات میں نے اپنے الفاظ میں کہی۔ قرآن و حدیث کے تناظر میں اب اس پر لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، سال بھر کی جا سکتی ہے، لیکن اس نسخے کو ہم اور آپ یا مسلمانوں کی اکثریت آج ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ قوت کا راز ہے قرآن و حدیث کی اتباع میں، توحید اور اتباع سنت میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج اور طریقے کو اختیار کرنے میں، لیکن ہم سب کر رہے ہیں، یہی نہیں کرتے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، غالباً آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، جو بعض علماء کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، 9 تاریخ۔ بعض 12 بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے علاوہ دوسری تاریخوں میں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو ولادت بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، اور اس دن کی مناسبت سے جو معاملہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، عید میلاد منائی جاتی ہے۔ کیا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی، آپ سے محبت کی علامت ہے؟ کیا اس کی شریعت میں گنجائش ہے؟ یہ ایک معاملہ ہی نہیں، یہ ایک چیز اور زندگی کے سارے معاملات کو دیکھ لیجئے۔ آپ شرک کریں، بدعت کریں، خرافات کریں اور یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کی اوقاف محفوظ رہیں گے۔ ارے آپ کے اوقاف چھوڑیے، آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے، بلڈوزر کبھی بھی چل سکتا ہے، صرف یو پی ایم پی میں نہیں، آپ کے گھر بھی چل سکتا ہے، آپ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، زمین میں دھنس سکتے ہیں، سیلاب آ سکتا ہے۔ کب؟ جب اللہ آپ سے ناراض ہوگا، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی مدد، نصرت اور حفاظت کا مستحق نہیں بناتے، تو یہ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہیں لیکن شرک اور بدعت کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ۔ ہماری درگتی، تنزلی انحطاط اور ذلت کا سب سے بڑا سبب شرک اور بدعت ہے۔ یہ 2 چیزیں صاف ہو جائیں نا تو دوسری کچھ خطائیں، غلطیاں بھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین درگزر فرمائے گا۔ لیکن اسی کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کو۔ ہر ایک اپنے اپنے مسلک کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن حدیث اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات کے حوالے سے آپ کا تذکرہ ہونا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی سیرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ تو ایک مہینے یا مخصوص ایام کی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا حصہ ہے کہ سیرت رسول کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے، اہل علم سے اس بارے میں اپنی تفصیل جانتا رہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی حقانیت، آپ کے اخلاق کی جامعیت، آپ کی تاثیر، آپ کی تعلیمات کے نتائج، اس کو پوری طریقے سے اسٹڈی کرتا رہے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک گوشے سے، زندگی کے ہر حال میں ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمارے ایک ایک گوشے سے اس کا تعلق ہے۔ موجودہ دور میں دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، یورپ، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، ہندوستان یا ایشیا میں، کسی بھی بر اعظم، کسی گاؤں، دیہات اور شہر کی بات کیوں نہ ہو، ان میں جو بھی مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہوں، انفرادی، اخلاقی، تعلیمی، اقتصادی، جو بھی مسئلہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے مفید حل موجود ہے۔ یہ میرا ایسے ہی ویسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جتنا جامع بنایا، آپ کو جو مقام اور منزلت عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ کے مقام مرتبے کا تذکرہ، آپ کے اخلاق اور سیرت کا تذکرہ، ان میں سے کسی ایک کو ذکر کریں تو ہفتوں درکار ہے۔ صرف قرآن میں آپ کی سیرت پڑھیے، ویسے تو پورا قرآن آپ کی سیرت ہے، آپ اس کا عملی نمونہ ہے،
جب کسی نے کہا کہ آپ کے ایک عورت نے، ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ وہ شیطان جو آپ کے پاس آتا تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا، فترہ وحی ہوا، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد تھوڑا گیپ ہوا، فترہ ہوا، تو اس نے تانا دیا، آپ 2-3 دن بیمار رہے کہ تمہارا شیطان مراد فرشتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت دکھ ہوا، اللہ نے قرآن اتارا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، چاشت کی قسم، اور رات کی جب چھا جائے، تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے بیزار اور ناراض ہوا ہے۔ رب کی طرف سے تسلی آ رہی ہے۔ آگے کا مضمون پڑھیے، سیرت ہے۔ اس کے فوراً بعد والی صورت میں کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ میں نے اس پر مستقل خطبہ دیا تھا سائر النساء میں۔ ہمارے ہاں سینے کے کھولنے کا مطلب صرف شق صدر والا واقعہ سمجھا جاتا ہے، وہ ایک حصہ ہے۔ سینے کے کھولنے میں ایک وسیع معنی ہے، ہر خوبی اور اچھائی کا آ جانا، صبر کا آنا، حلم کا آنا، بہادری کا آنا، اخلاقیات میں حلم اور بردباری کے مقام پر حلم اور بردباری اختیار کرنا، جہاں جس کی ضرورت ہے اس کا فہم ملنا اور اختیار کرنا، یہ شرع صدر کے معنی میں داخل ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي، سیرت پڑھیے اسی میں۔ جب کفار میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی نرینہ اولاد، بیٹے جتنے بھی تھے سب انتقال کرتے گئے، تو کہا کہ آپ تو بے نام و نشان ہیں، ابتر کا لفظ استعمال کیا، دم بریدہ، دم کٹا ہوا، جس کی نسل نہ چلے، عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں بے نام و نشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ بے نام و نشان ہیں، آپ کی نسل نہیں چلے گی، اس پر بھی دکھ ہوا۔ اللہ نے قرآن اتارا انا اعطیناک الکوثر، بے نام و نشان کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو الکوثر دیا، حوض کوثر اور خیر کثیر، دو تفسیروں کے مطابق۔ اتنی خیر، اتنی خصوصیات کے زندگی موت کے بعد آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، آپ کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی قرار دیا۔ آپ کی اطاعت کرنے پر کہا کہ جو إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول کی اطاعت میں اجر و ثواب ہے، رسول کی اطاعت میں گناہوں کی بخشش ہے، رسول کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ بھی محبت کرے گا اتباع رسول پر اور بخشش بھی کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ یہ اتباع کا مقام ہے، رسول کا مقام ہے۔ آپ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، آپ کی نافرمانی عذاب کو دعوت دینا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی، سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں، ہوشیار رہیں کہ انہیں فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب، ان کے گھر پر بلڈوزر چلے یا وہ گرفتار کر لیے جائیں۔ ڈرنا چاہیے، رسول کی مخالفت کریں گے تو۔ اب عید میلاد النبی منانے والے رسول کی موافقت تو ہرگز نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک مومن کا موقف کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، سمجھ میں نہیں آتا کہ مختصر سے وقت میں کس پہلو سے گفتگو کروں۔ ایک چھوٹی سی ایک تفصیل میں جائے بغیر مثال لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ نے اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کیا، بنا کر کے اللہ نے بنایا تھا، آپ نے اعلان کیا، دعوت دی، تو پھر اس کے بعد لوگوں کا موقف اور رد عمل کیا آیا؟ جب آپ نے کوہ صفا سے اعلان کیا، دعوت دی، پہلے اہل مکہ سے یہ حامی بھروائی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان جواب دیا کہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ کلیئر؟ اپنی بات پیش کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کو منوا لیا، یہ ایک داعی کو کرنا چاہیے، اپنا کردار اور امانتداری کو منوائے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب آپ نے اس کے بعد دعوت پیش کی، انی لکم النذیر العریان، اور پھر اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو سارے لوگ تو چلے گئے، لیکن آپ کا چچا ابو لہب، سگا چچا، اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل خانہ کی، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ان کی تبلیغ کی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور سب خاندان کے لوگوں کو دعوت دی تھی، تو اس دعوت میں بھی ابو لہب نے اکیلے مخالفت کی، اور ابو طالب اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ انہیں سمجھائیے، روکیے،
ہمارے معبودوں اور ہمارے قوم کے چلے آ رہے مذہب کی مخالفت نہ کریں. یہاں بھی انہوں نے برسر عام کہا, اس نے ابو لہب نے, تبا لکا سائر الیوم الہذا جمعتنا, کہ ارے تیرے لیے پورے دن کی تباہی ہو, کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ چچا, سگا چچا, جن کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے یہاں عید میلاد منانے والے بھونڈے انداز میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابو لہب کو بھی جب آپ کی ولادت کی خبر ملی تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. کمال ہے. ابو لہب کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں. کس کو مان رہے ہیں, کس کو پیش کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ آپ کے لیے نمونہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسوہ بنایا ہے اسے. اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا جب اس نے یہ رد عمل کیا کہ تیرے لیے تباہی ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت میں قرآن نازل کیا جو قیامت تک پڑھا جا رہا ہے, پڑھا جائے گا. تبت یدا ابی لہب و تب. کون تھا؟ سگا چچا. اس پر بھی مستقل تعلیم حاصل کیجئے کہ رشتہ داری اور تعلق سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کسی بھی خاندان کے ہو, نبی کا سگا چچا تھا, لیکن نبی کی مخالفت کی اس نے اور اس کی بیوی نے. اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل کر دیا. رشتے پیوند نہیں چلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت اور دین کو ماننا, یہ بنیاد ہے کامیابی کی. اور آپ کی مخالفت کرے کوئی گستاخ رسول ہے تو ابو لہب کا حصہ اس کو مل کر رہے گا. ہمارے یہاں گستاخی رسول کا معاملہ آزمایا جاتا ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, جانتے ہیں. اور یہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے, جو کرتے ہیں ان کے لوگ دفاع کرتے ہیں. دھمکی دی جا رہی ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ مسجد میں گھس کے ماریں گے. اس کی گرفتاری نہیں ہے, اس سے بہت ہلکا بیان کوئی مسلمان دے. ابھی دیکھیے ہمارے کا کلیم صدیقی صاحب, اور ان کو مجرم قرار دے دیا گیا. کیا دعوت دینے کے الزام لگایا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرواتے تھے. کیا آج کوئی مسلمان زبردستی کسی غیر مسلم سے کچھ کروا سکتا ہے؟ یہ کنڈیشن ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ انہوں نے مذہب کی تعلیم کو تبلیغ کرنے کی کوشش کی, جیل میں عمر قید کی سزا. یہاں گھس کر مارنے کی بات ہو رہی ہے, کھلے طور سے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. اگر ایک لیڈر نے دوسرے لیڈر پر کچھ کہا, سابق میں کسی سے کہا, تو اس کو ہتک عزت کا مقدمہ, اپوزیشن لیڈر پر 20 مقدمات ہیں, وہاں ہتک عزت کا مقدمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو, کوئی مقدمہ نہ بنے. اسلامی حکومت میں ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرنے کے باوجود مارا جائے گا. اسلامی حکومت نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. ہاں, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص ابو لہب جو چچا تھا اس کے تعلق سے کیا کہا. رسول کی مخالفت کرنے کا یہ نتیجہ, یہ انجام, گستاخ رسول. ابو لہب, اس کی بیوی بھی جو ہے ستاتی تھی, کانٹے بچھاتی تھی. ہاں, حمالۃ الحطب کہا اس کو, امرأتہ حمالۃ الحطب. ہاں, جو ایندھن کی لکڑیاں چننے والی ہیں. ہاں, اور تو کہا جہنم میں بھی اس کا ساتھ دے گی, اور جس طرح دنیا میں اس کی مدد کر رہی ہے رسول کی مخالفت میں, جہنم میں ایندھن میں لا کے اس کے اوپر وہ جو ہے ایسی ایندھن کی لکڑیاں ڈالے گی. فی جیدہا حبل میں, اس کی گردن میں جو ہے وہ مسد بٹی ہوئی رسی ہوگی, لوہے کی یا کسی اور چیز کی, پونچھ کی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک موقف یہ ہے جو ابو لہب کا تھا, مخالفت کا, رشتہ دار ہونے کے باوجود. ہمارے سامنے ہے کیا معاملہ ہوا. ایک موقف اور دوسرے ایک چچا کا ہے, ابو طالب کا. ہاں, ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد, ساتھ دیا, پرورش کی. یہ الگ بات ہے کہ پرورش آپ کر رہے تھے, دیکھ بھال, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے اوپر بوجھ نہیں بنے بلکہ ان کا سہارا بنے. بکریاں چرا کے ان کی مدد کرتے تھے, وہ کثیر الاولاد تھے. لیکن ابو طالب نے بڑا خیال رکھا, ہر نشیب و فراز میں ساتھ دیا. ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں اس میں جاؤں. محبت کرتے تھے, ساتھ دیتے تھے. کفار مکہ جب آئے تو ایک رکاوٹ بن کر دنیاوی اعتبار سے کھڑے ہوتے تھے. بائیکاٹ کیا گیا تو شیب ابی طالب میں 3 سال تک ساتھ رہے, بھوک پیاس کی ساری تکلیفیں مشقتیں جھیلتے رہے, لیکن ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. بہت غور سے یہ دماغ میں بٹھائیے گا جو میں یہ ایک موقف پیش کر رہا ہوں. رسول سے محبت تھی, کیوں؟ بھتیجا ہے, بھتیجے ہیں, رشتہ داری اور قرابت کی بنیاد پر محبت تھی. ابو لہب کو بھی یہ ہونا چاہیے تھا. کم سے کم عربوں کا ایک رواج تھا
کہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہماری محبت اور سرپرستی کا مستحق ہے. اس کا بھی لحاظ ابو لہب نے نہیں کیا. دلائل نہیں مانا, یہ بھی نہیں مانا. ابو طالب نے اس کا لحاظ کیا رشتے کا, لیکن ایمان نہیں لائے. اس آر سے ڈر گئے کہ اگر میں نے دین پھیر دیا, دین اختیار کر لیا, اگرچہ میرے بھتیجے کی دعوت صحیح ہے, سچی ہے, سچا رسول مانتے تھے, ان کے اشعار ہیں, اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف انہوں نے کیا, لیکن کلمہ نہیں پڑھا. دل سے مانتے تھے, زبان سے اقرار نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ دل کی تصدیق کافی ہے, زبان سے اقرار ضروری نہیں ہے, مومن ہو جائے گا بندہ. مرجیہ کے ہاں یہ قول ہے. حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ساتھ دیا, یہ دوسرا موقف, لیکن ایمان نہیں لائے, شریعت میں اتباع نہیں کی. اب آج غور کیجئے, ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن آپ کو مانتے نہیں ہیں. کیسے نہیں مانتے؟ بتایا جائے کہ یہ سنت ہے, آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا, آپ نے فلاں کام کو شرک قرار دیا, آپ نے فلاں کام سے منع کیا, آپ وہ کر رہے ہو دین مان کر. دین میں ہر نئی چیز کو آپ نے بدعت قرار دیا, اس کو بدعت کو اختیار کریں گے اور اس کو کھینچ تان کے کہیں گے کہ آپ فلاں چیز کے لیے جلوس نکالتے ہو, ہم عید میلاد کا جلوس نکالتے ہیں, تو غلط کیسے؟ تو آپ اور فلاں کے عمل سے آپ دلیل دے رہے ہو شریعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ عمل جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے, مردود ہے, قبول نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ بالکل صاف تعلیم ہے. ہر جمعہ میں آپ کہتے تھے ہر نئی چیز بدعت, ہر بدعت گمراہی دین میں. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ گمراہی نہیں ہے, ہدایت ہے, تو نبی کی مخالفت کر رہے ہو, تو محبت کر رہے ہو, اطاعت نہیں کر رہے ہو. ہم اور آپ کہاں ہیں بتائیے؟ ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی اطاعت کرتے ہیں. ابو طالب کا ایک دوسرا موقف ہے کہ محبت ہے, اطاعت نہیں ہے, محبت ہے, ایمان نہیں ہے. کام نہیں آیا. رشتے اور تعلق کی بنیاد پر ان کو اتنا فائدہ ملے گا کہ جہنمیوں میں کفار میں ہلکا عذاب ہوگا. بخاری مسلم کی مختلف حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پیروں کے نیچے آگ کے 2 انگارے یا 2 جوتیاں پہنائی جائے گی, جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولے گی. وہ سمجھے گا کہ یہ سب سے سخت عذاب ہے جہنم کا, حالانکہ وہ سب سے ہلکا ہوگا. اور روایت میں کہ یہ ابو طالب کو ہوگا. جہنم کے اتلے کنارے پر, ندی کے کنارے جو ایڑیوں تک پانی ہوتا ہے, ٹخنوں تک, اس کو ضحضاح کہتے ہیں. حدیث میں ہے کہ وہ ضحضاح فی النار, جہنم کے ضحضاح میں ہوں گے, یعنی ایسے جہنم میں جہاں پنڈلیوں تک آگ ہوگی. یہ دوسرا موقف ہے. ایک تیسرا موقف حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, صحابہ کرام کا, اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک موقف وہ تھا جو کچھ لوگوں نے اقرار تو کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا اللہ خوب جانتا ہے, ہاں, واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو بات تو سچ ہوئی نا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. کیا مطلب؟ زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی تو ہے, لیکن دل اس کو مان نہیں رہا ہے. آپ کی زبان جو کہہ رہی ہے, اگر دل اس پر متفق نہیں ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا ہم اور آپ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہیں, کیا سچ بولتے ہیں؟ دنیا کے جتنے بدعتی ہیں, شیعہ ہوں, صوفی ہوں, سنی ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, فلاں ہوں, دھما ہوں, اہل حدیث ہوں, سب بولتے ہیں, اور سب کا عمل الگ الگ ہے. چلیے کچھ چیزوں میں جہاں اختلاف کی گنجائش ہے اسے چھوڑ دیں, عقیدے الگ الگ. ایک پختہ قبر بنا رہا ہے, اللہ کے رسول کو عالم الغیب مان رہا ہے, حاضر و ناظر کہتا ہے, مختار کل کہتا ہے, نور مجسم کہتا ہے, عید میلاد مناتا ہے, اس کو دوسرا طبقہ بدعت کہتا ہے, ایک فاتحہ کرتا ہے, ایک عمل کو پڑھ کر بخش دیتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہو رہا. سب اللہ اور رسول کو مان رہے ہیں کیا؟ پھر اللہ کے رسول وسلم کی وہ حدیث کہاں گئی؟ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. ہم اور آپ کہتے ہیں, ہمارے لوگ کچھ تنظیم کرتے ہیں کہ ارے اپنے اپنے مسلک پہ رہے, دین کا کام کریں, اپنے اپنے مسلک پر رہیں, سب صحیح ہے. مطلب اللہ کے رسول کی وہ بات غلط ہے کہ 72 جہنم والے راستے پہ ہیں, ایک جنت کے راستے پہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں سب جنت والے راستے پہ ہیں. کس کی مانے؟
کیا مانتے ہیں ہم؟ اللہ کہہ رہا ہے منافقین جھوٹے ہیں. میں نے ایک قرآن سورہ محمد کی ایک آیت پڑھی, اور ایسی کئی آیتیں ہیں. منافقین کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اس سے پہلے کی آیت بھی قابل مطالعہ ہے, سورہ نساء کی. ہاں, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات کو مانو, طاغوت کا انکار کرو, تو وہ کہتے ہیں طاغوت کی طرف چلو, اللہ کا قانون چھوڑ کے فلاں اور فلاں کی سنو, حالانکہ ان کو حکم دیا کہ اس کا انکار کریں. اس آیت کے بعد فرمایا, اور جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, آؤ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول, جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن, اور رسول کی طرف آؤ یعنی سنت کی طرف, حدیث کی طرف. قرآن حدیث کی طرف آؤ. جب آپ ان سے کہا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کترا جاتے ہیں. ہمارے مالیگاؤں کے زمانے میں سم کاٹتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, کترا جاتے ہیں, ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب بتائیے کہ ہمارے ہاں ان مسلکوں کے ماننے والے کتنے ایسے ہیں کہ کہا جائے جب ان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی, منہج یہ تھا, طریقہ یہ تھا, آپ کی نماز ایسی تھی, آپ نے عید میلاد پوری زندگی میں نبی بننے کے بعد 23 سال ملا کبھی نہیں منایا, نہ اس کی تعلیم دی, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. 15 شعبان کو آپ نے نہیں منایا, لیکن منانے والا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نبی نے نہیں منایا میں مناؤں گا, صحابہ نے نہیں منایا میں مناؤں گا. تو آپ کیسے ایمان لا رہے ہیں؟ آپ منافقین کے طریقے پہ ہیں کہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان والے بات بھی کہتے ہو اور آپ کی بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہے. مومنوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ مومنوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں سمعنا وأطعنا, ہم نے سن لیا مان لیا. یہود منافقین کا ہے کہ سن لیا لیکن مانا نہیں. آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ میں نے سورہ محمد کی جو آیت پڑھی رات میں درس میں, اس کی بات آئی تھی, صرف ترجمہ سن لیجئے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو کان لگا کے سنتے ہیں. مجلس میں موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی بات, آپ کی حدیثیں سن رہے ہیں. ہاں, حتیٰ اذا خرجوا من عندک, یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں, مجلس ختم ہوتی ہے, برخاست ہوئے نکلتے ہیں, قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, تو اہل علم سے, صحابہ میں جو علم والے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کیا کہا. ہاں, ایک مذاق اڑانے کا انداز بھی ہے, ارے کیا بول رہے تھے, ہاں کیا کہا میں سمجھ نہیں پایا. تو کند ذہنی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے. یہ منافق کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کی باتوں کو, حدیثوں کو بے توجہی سے سنتا ہے, اہمیت نہیں دیتا. بابا کی بات آ گئی, فلاں بزرگ, فلاں بابا, وہ ایسا کرتے تھے, وہ ویسا کرتے تھے, فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے, اس عید پہ وضو کیا, اس عید پہ نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے تھے. تو بہت غور سے سنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آ گئی تو توجہ نہیں. میں نے بتایا کچھ لوگوں کا تو مسلک ہی ہے, برا نہ مانے. اہل تقلید کے یہاں قول ہے کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول اس کے لیے حجت ہے, قرآن حدیث نہیں دیکھے گا وہ. میرے امام نے جو کہا میرے لیے دلیل ہے, پڑھیے جا کے, میں کوئی طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں. مقلدین کے یہاں یہ اصول ہے, آپ کو قرآن حدیث نہیں دیکھنا ہے. اور جب اہل حدیث سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث اجماع قیاس نہیں مانتے ہیں. ایک تو یہ بھی غلط ہے, اور اہل حدیث ہی تو قرآن و حدیث مانتے ہیں, اور قرآن حدیث کو ماننے والا اجماع کو بھی مانے گا اور صحیح قیاس کو بھی مانے گا. نہیں مانے گا تو قرآن حدیث بھی نہیں مانے گا. لیکن صوفی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کہتا ہے نہیں, ہمارے پیر صاحب نے جو بتایا ان کو سمجھتا ہے, وہ قرآن حدیث کے خلاف بھی کیوں نہ ہو وہی مانے گا, اور قرآن حدیث سننے کو تیار بھی نہیں ہوگا. سنے گا تو یہی روش ہوگی منافقین کی. اہل علم سے پوچھے گا ماذا قال آنفا, کیا کہا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے, ڈانٹ ہے, ان کی مذمت ہے. یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی. اب دیکھو مانتے نہیں ہیں. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ, سورہ فاطر کی آیت ہے, اس کو جا کے تشریح پڑھی, آیت نمبر 8. کیا پس وہ شخص جس کے برے عمل کو اس کے سامنے خوبصورت بنا دیا گیا, قرآن کہہ رہا ہے, خوشنما بنا دیا گیا. برا عمل ہے, شرک کر رہا ہے, اس کو اچھا سمجھ رہا ہے, بدعت کر رہا ہے, اس کو اچھا سمجھ رہا ہے, کبیرہ گناہ کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے, بھائی بہن کا حق مار رہا ہے, ہاں
صحیح آدمی کی مخالفت کر رہا ہے، علماء کو رد کر رہا ہے، حق کی تردید کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے بہت اچھا نیک کام کر رہا ہوں. فراؤ ہے، کیا اس شخص کے جیسا ہوگا جو اچھا ہے، ہدایت یافتہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان ذریعہ بنتا ہے کہ ہم برا عمل کر رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں، محفل میلاد منعقد کی جا رہی ہے، بدعت و خرافات کر رہے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کی مخالفت، رسول کے دین کی مخالفت، رسول کے ساتھ جفا، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیثیں سن کے انسونی کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، چوں چرا کہہ کے رد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب صحیح بات نہیں مانیں گے، گھسے گی نہیں ان کے دل و دماغ میں. ہاں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یہ بدعتی ہیں، اہل اہوا ہیں، یہ نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. جو رسول کی بات کو توجہ سے نہیں سن رہا ہے، سمجھتا نہیں ہے، سمجھنا چاہتا نہیں ہے، حدیثوں کو نہیں پڑھ رہا ہے. رات میں نے درس میں بتایا کہ ایک طرف لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کو بنیاد مانتے ہیں، اور آپ کو اس وقت روئے زمین پر اہل الحدیث کے طبقے کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جو خالص قرآن و حدیث کو پڑھانے سمجھانے کی دعوت دیتا ہو. یا تو کچھ لوگ منع کرتے ہیں قرآن حدیث کو ڈائریکٹ مت پڑھو، منائی کرتے ہیں، پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں، ہمارا مسلک جو کہہ رہا ہے وہ مانو. کچھ لوگ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے خاص فکر کو پڑھنے کی، کہ قرآن کا شعوری مطالعہ ہمارے بانی مذہب کی بنیاد پر، تفہیم پڑھیے، تدبر پڑھیے، یہ پڑھیے، جو ہمارے بانی نے سمجھا تھا ویسے قرآن سمجھو. جو صحابہ نے سمجھا تھا وہ کوئی نہیں کہتا سوائے اہل حدیث کے. بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اشارے کنائے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ حق ہے، کسی پر طنز و تعریض نہیں ہے. ہمیں اور اپنے آپ کو بچانا ہے. امت مسلمہ کے مسائل کا حقیقی اخلاص کے ساتھ ہمیں درد اگر ہے، ہم چاہتے ہیں مسلمان سدھریں، مسلمانوں کی حفاظت ہو، دشمن ناکام ہو، تو دشمنوں سے بچنے اور دشمنوں پر حاوی ہونے کی سب سے بڑی بنیاد کتاب و سنت کی اتباع ہے، توحید کا قلعہ ہے. اگر اس سے آپ باہر نکلے تو کچھ بھی کر لے، بچیں گے نہیں. یہ طے ہے، قرآن حدیث کا فرمان ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، اللہ ان کی ہدایت میں زیادتی کرتا ہے اور ان کو ان کا تقویٰ دیتا ہے. یہ تیسرا موقف میں نے بتایا منافقین کا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو آیت اور پیش کرنا چاہتا تھا کہ منافقین کی روش کیا تھی. رسول کے سامنے سنتے تھے، ظاہر کرتے تھے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں. جہاں تنہائی ہوئی، مخالفت. ہاں، میں چاہتا تھا سورہ بقرہ کی ابتدا اس پر انشاءاللہ مستقل خطبہ دیں گے، جس کے بارے میں آگے کا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا. میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس کوئی سامان خریدتا ہوں، 100 روپیہ دیا، 100 روپیہ کا کوئی سامان لیا، تو یہ ایک چیز کا دینا، قیمت دینا اور سامان خریدنا ہے. منافقین کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور ہدایت کو انہوں نے بیچ دیا. قیمت کی جگہ کیا دیا؟ ہدایت دی، ایمان دیا، توحید دی، اور لیا کیا؟ گمراہی لی. ہاں، اگر کوئی 100 روپیے کا سامان 10 روپے میں بیچ دے تو ہم کہیں گے گھاٹے میں ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی ہیرا جواہرات جو کروڑوں کا ہے وہ اگر کوڑیوں میں کوئی بیچے 5-10 روپیے میں تو کیا کہیں گے؟ اس سے بھی سستا بیچے، اس سے زیادہ قیمتی چیز کو ایسی چیز سے بیچے جس سے الٹا نقصان ہونے والا ہے. تب آپ کیا کہو گے؟ یہ ہدایت دے کے آپ کو، ہم کو قرآن حدیث کی تعلیم ملی، ہم اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، درس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے لیے بہت وقت ہے، کرکٹ کے لیے وقت ہے، ہاں، لطف و لذت کے پروگراموں کے لیے وقت ہے، دنیا داری کے لیے وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے، سب ہے، قرآن حدیث کے لیے وقت نہیں ہے. کیا ایمان ہے آپ کا، ہمارا؟ اب ہم سنت نہیں مان رہے ہیں، بدعت لے رہے ہیں. ماحول کہہ رہا ہے عید میلاد کا جلوس نکالو، اس میں نکل رہا ہے. محفل میلاد بناؤ، محفل میلاد بنا رہے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ میں نے ابھی کہا وقت نہیں رہا. یہ فاطمیوں اور عبیدیوں میں رات میں میرا ایک درس ہونے والا ہے، اس میں اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. فاطمیوں عبیدیوں جو شیعت کے حامل تھے، اہل سنت پر ظلم کرتے تھے، 270 سال سے زیادہ حکومت کی مصر میں، ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ عید میلاد اور میلاد النبی کے جشن کو، اس کے محفل میلاد کو.
ان کی سنتوں پر لوگ عمل کر رہے ہیں، سنی بھی بہت سارے، سو اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، جبکہ رافضیوں کا یہ کام تھا، انہوں نے اس کو عائد کیا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ تو میں نے موقف بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کہ نبوت کے سامنے ابو لہب کا ایک مزاج، آج ہمارے ہاں جو لوگ مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں، جو رسول کی گستاخی کرتے ہیں۔ ایک ابو طالب کا موقف، ایک منافقین کا موقف میں نے سرسری بیان کیا، پھر ایک صحابہ کرام کا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، دوسرے صحابہ کرام، اب اس میں کیا بیان کیا جائے؟ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر گردن کٹوانے کے لیے تیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھ سینے پر لینے کے لیے تیار۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا سفر ہجرت دیکھیے، حضرت علی کا ہجرت کی شب عمل دیکھیے کہ آپ کی چادر لے کے بستر پر سو رہے ہیں، حملہ ہو سکتا تھا، قتل ہو سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، جانثاری کے قدم قدم پر مظاہرے کیے، پہلے میں غار میں جاؤں گا، سوراخ بند کیا، سفر میں آگے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آگے سے خطرہ ہوتا ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، پیچھے سے کوئی تعاقب کرنے والے کا خیال آتا ہے تو پیچھے آتا ہوں، دائیں بائیں یہی سوچ کے بھاگتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی حملہ ہوا اور آپ کو نقصان پہنچ گیا تو اسلامی دعوت چلی جائے گی، میں ایک انسان ہوں، عام آدمی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے ایسے کتنے عمل، عمر فاروق کے زندگی بھر کے، آپ سے محبت کے جو نمونے صحابہ نے پیش کیے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا صحیح طریقہ۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ سے محبت، آپ کے لیے جانثاری، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا ہمارے اور آپ کی طرح، گستاخی کسی نے کی، گردن اڑا دی، چھوڑا نہیں زندہ۔ نابینا صحابی نے اپنی لونڈی کو، جو بہت محبوب تھی، جس سے بچیاں تھیں، ام ولد تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ایک دفعہ منع کیا، 2 دفعہ منع کیا، اس کے بعد اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو چھرا گھونپ دیا اس کے سینے میں۔ جتنے گستاخ رسول ہیں سن لیجئے، جس مسلمان کو موقع ملے گا وہ گھونپ دے گا، آپ گرفتار کر رہے ہیں کر لو، یہ نہیں چلے گا، گستاخی رسول۔ یہی اسلام میں سزا ہے اس کی، کوئی مسلمان اسے برداشت نہیں کرتا، جو برداشت کر لے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ محبت تھی، اور کیا محبت دعوے کی تھی؟ سنتیں سن کے کیا کوئی ایک صحابی کا عمل بتا سکتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث تو میں نے سنی لیکن سمجھ میں نہیں آئی، میں نہیں مانتا، فلاں یہ کہتے ہیں، ڈھیما یہ کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کہنے والا ہے؟ ہم کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتی، کیسے حصہ دے دوں، میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سائنس والے غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم کیا غیر مسلم اعتراض کریں گے تو آپ حدیث کو رد کر دیں گے؟ ہاں، سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اب بھی مانو گے کیا؟ تمہارا رسول کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے، رات ہی میں واپس بھی آ گئے۔ رابی کون تھا؟ ابو جہل تھا، جھوٹا کافر۔ ابوبکر صدیق نے کہا، اور اس کے ساتھی اور بھی تھے، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑی بڑی باتیں مانی ہیں۔ وہ بخاری کی حدیث پڑھیے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ صحابہ کا موقف بیان کر رہا ہوں، ہم رسول کو ویسا مانتے ہیں کیا؟ آج منکرین حدیث، مسلک کو ماننے والے، پیر مریدی ماننے والے رسول کو نہیں مانتے، جس طرح صحابہ مانتے تھے ویسے۔ ابوبکر صدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی گائے پر سواری کرے گا، وہ پلٹ کر کہے گی کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں، مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ہل کھیت اور اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ اکبر، کیا ایک گائے گا بات کرے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے بتایا نا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اس پر ایمان رکھتے ہیں، عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے پہلی بار بیان کیا، لیکن آپ کو یہ ایمان تھا، آپ کو یہ یقین تھا کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق میری بات اگر میں بیان کی تو مانیں گے۔ ایسا مومن ہوتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں، ابوبکر عمر مانتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک چرواہا بھیڑیے سے اپنی بکریوں کو بچائے گا، ہاں، تو بھیڑیا بھاگتے ہوئے کہے گا کہ آج تو نے بچا لیا، اس دن کیا ہوگا جب کوئی چرواہا نہیں ہوگا، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، تو کیسے بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ مانتے ہیں جیسے
میں ایمان رکھتا ہوں، بکر اور عمر بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اور رسول نے کہہ دیا۔ اب ہمارے یہاں لوگ اعتراض، یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سائنس والے اعتراض کریں گے، قرآن سے یہ ٹکرا رہی ہے۔ آپ کی عقل شعور ہے ہی نہیں، قرآن سمجھتا ہی نہیں اور کہتے ہو قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ جو لوگ قرآن حدیث کو جانتے ہیں ان سے پوچھئے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی۔ ہر علم کے ماہر ہوتے ہیں، قرآن حدیث میں کوئی بھی کھڑا ہو کے کچھ بھی بول دے وے۔ یہ ایک طرف آپ کی اتباع، آپ کا جو سنت کا ملنے کے بعد قرآن حدیث کو میں صحابہ کا موقف بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی 2-3 مثال اختصار کے ساتھ، دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزے پر مسح کرنا نچلے حصہ زیادہ بہتر تھا اوپری حصے سے۔ یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ موزے پر دھول دھپا نیچے لگتا ہے، تو اب وضو کے بعد مسح جب کیا جائے گا تو نیچے کرنا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوپر کی ہے، اس لیے ہم سنت پر عمل کریں گے۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی عقل میں جو سمجھ میں آئے، اگر حدیث کے خلاف ہماری عقل ہے تو حدیث کو مانو، عقل چھوڑو، کیونکہ آپ کی سمجھ اور ہماری سمجھ کم ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج باقاعدہ مسلمانوں میں ایسے مسلک بن گئے عقلیت پسندی، اور آج تحریکی لوگ جدید دور کے معتزلی ہیں، بہت سی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو دیکھیے، ان کے ماننے والوں کو دیکھیے، شمس پیر زادہ صاحب کو دیکھیے، ان کے متقدین کو دیکھیے، سید قطب کو دیکھیے، تدبر قرآن والے کو دیکھیے، جتنی حدیثوں کو اپنی تفسیر میں ذکر نہیں کیا ماننے کے لیے، اس سے زیادہ کا رد کر دیا۔ اس کے باوجود قرآن حدیث کو ماننے والے صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے یہ۔ صحابہ کے طریقے پہ مانیے، بچنا ہے اپنے آپ کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچانا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، بولیے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کے بغیر آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے کہ صراط مستقیم، غلط راستوں سے بچ کر صحیح راستے پہ چلے بغیر۔ یہی تو امتحان ہے دنیا میں، اور آپ اس امتحان میں ناکامیابی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی یہ بات بتائی۔ حضرت عمر کا قول جو میں اکثر پیش کرتا ہوں عقیدے کے باب میں، کہ ہمیں وہی عقیدہ اختیار کرنا ہے جو قرآن حدیث نے بتایا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا یہ قول، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، یا حجر انی اعلم انک حجر، پتھر ہے، پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی پیاری زبردست بات ہے۔ اب کوئی مقام ابراہیم پر بوسہ دے رہا ہے، کوئی رکن یمانی کو چوم رہا ہے، کوئی حتیم کی دیواروں کو چوم رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پیشانی یا ہاتھ اور کسی کوئی پیر کو چوم رہا ہے۔ نہیں چومیں گے ہم کسی چیز کو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں۔ حضرت عمر نے یہی کہا کہ حجر اسود کو بھی بوسہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ حجر اسود میں نفع نقصان کی طاقت ہے۔ کوئی غیر مسلم یہ کہے، ابھی مجھ سے ایک سفر نے پوچھا کہ بھائی مکہ میں بھی تو لوگ شیو لنگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ غلط فہمی پھیلا کے رکھی ہے، ہم کسی پتھر کی پوجا نہیں کرتے، جس کو چومتے ہیں اس کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ کوئی چیز مقدس وہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے مقدس بنایا، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومتے ہیں اس لیے کہ رسول نے چوما، اس لیے کسی ایسی چیز کو نہیں چومیں گے جس کو رسول نے نہیں چوما، رسول نے نہیں بتایا۔ آج کتنے لوگ کتنی چیزوں کو چوم رہے ہیں، کلپ دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں اپنے پیر صاحبان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کا موقف۔ ایک اور روایت کی طرف اشارہ کروں، صرف سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے نماز، جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، بہت سے صحابہ نے بھی پہن رکھے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ دوران نماز جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے نماز کے دوران جوتا اتار کے الگ کر دیا۔ صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کیوں الگ کیا، لیکن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال دیا۔ آپ سب حدیث سن چکے ہیں، سارے صحابہ کرام نے نکال دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ بعد میں آپ نے پوچھا، بتایا تو کہا کہ میں نے جوتا اس لیے نکالا کہ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے جوتے میں گندگی ہے۔ تم لوگوں نے کیوں نکالا؟ کہا آپ نے نکالا اس لیے نکالا، آپ نے برا نہیں کہا۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کو جو کرتے ہوئے دیکھیں اسے کر لیں، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، وجہ معلوم ہو کہ نہ معلوم۔ یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا طریقہ، صحابہ کا یہی مزاج تھا۔ نبی نے کیا ہم کریں گے، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے۔
کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مانتے ہیں جیسے صحابہ مانتے تھے؟ اب یہاں ایک اور اشارہ کروں کہ جو ماننے والے صحابہ تھے ان کے اندر کچھ کہیں کہیں غلو کی خوبو آ گئی. یہ دینداروں کو بہکانے کا شیطان کا حربہ ہے کہ اگر آپ دیندار ہیں نا تو دینداری کے نام پر بہکائے گا. کئی واقعات ہیں. بعض صحابہ نے آ کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خصی ہو جائیں, شادی کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اللہ کے رسول نے منع کیا. بعض نے آپ کی عبادات کے بارے میں امہات المومنین سے پوچھا, حضرت عائشہ وغیرہ سے, تو ایک نے کہا کہ میں رات میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا کہ روزہ ہی رکھوں گا, کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا, ایک نے کہا کہ شادی نہیں کروں گا. آپ حدیث سن چکے ہیں. یہ مبالغہ تھا عبادت میں, دینداری میں, اچھے کاموں کے لیے شدت اختیار کرنا, یہ مزاج تھا. اور ایسی کئی مثالیں ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں رات میں, روزہ بھی رکھتا ہوں, بے روزہ بھی رہتا ہوں, عورتوں سے شادی کی ہے, ان کے حقوق ادا کرتا ہوں. یہ میرا طریقہ ہے, سنت ہے. جو میرے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہے. میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا, سب سے زیادہ خشیت والا ہوں. اب میرے طریقے سے جو ہٹے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے غلو کے ساتھ خطاب کرنا چاہا, ماشاء اللہ و شئت, آپ نے فوراً روکا ٹوکا. ارے کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ صرف اللہ جو چاہے وہ کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت بار بار کہا, انتقال سے 5 دن پہلے کہا, انتقال سے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. میں اس سے منع کر رہا ہوں. انبیاء کی قبروں پر عبادت نہیں کی جائے گی. اپنے بارے میں غلو سے منع کیا وہ صحابہ جو آپ کی محبت میں آگے بڑھ کے کہا یا سیدنا یا خیرنا, اے ہمارے آقا, اے ہمارے خیر, سب سے بہتر انسان. حالانکہ یہ غلط نہیں تھا, لیکن آپ نے کہا کہ یہ مت کہو. جو پہلے کہہ رہے تھے وہ کہو, شیطان تم کو بہکا نہ دے وے. میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھ کو اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جو اللہ نے مجھے دیا ہے. ایک طرف آپ کی محبت, آپ کا تقاضا, آپ کے حقوق جو قرآن حدیث نے بیان کیے, ایک یہ کہ آپ کے مقام کی حد آپ کو حد سے نہ بڑھایا جائے. میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے, ہاں, اس پر میں آ ہی نہیں سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے اور آپ کے جو جفا کے طریقے ہیں, ظلم ہے, وہ کیا کیا ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. ہم سیرت نہیں پڑھتے, یہ ایک جفا ہے. اپنے بچوں کو سیرت نہیں پڑھاتے, فلمیں دکھا رہے ہیں, ٹی وی سیریل دکھا رہے ہیں, موبائل دے رہے ہیں, سیرت کی کتاب لاتے نہیں ہیں. ہم خود نہیں پڑھتے, بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ بہت ضروری ہے سیرت کا پڑھنا. جب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا ہے, ہمارے لیے آپ ہر معاملے میں اسوہ اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. تو جب پڑھیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا کہ فلاں کام آپ نے کیسے کیا, سنت کیا ہے اس سلسلے میں. تو سیرت کو پڑھا جائے, آپ سے محبت کی جائے, دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہ کرے. صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا, آپ کا تھوک اپنے اوپر لے دے. کسی نے, قاضی ایاز نے روایت نقل کے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے؟ کہا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بال بچوں سے, اپنی جان سے زیادہ, اپنے بال بچوں سے زیادہ, اور انتہائی شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ. اتنی محبت کرتے تھے, اور واقعی وہ لوگ کرتے تھے, اس کا ثبوت بھی دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو جفا والا معاملہ ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ آپ کے مقام سے بڑھاتے ہیں, ہاں, لہٰذا اس کو بھی سامنے رکھا جائے. کچھ لوگ دیکھیے ہمارے یہاں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بشر نہیں تھے, نور مجسم, حاضر ناظر, یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں. شرک ہے, شرک اکبر, کہ ہماری سن رہے ہیں, ہم کو مصیبت سے بچائیں گے, آپ کو پکارا جائے, یہ شرک اکبر ہے. ہاں, حدیث میں پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے اس مقام سے تم اونچا اٹھاؤ جس کو بشر اللہ نے مجھے رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے حد سے نہ بڑھاؤ, جیسے نصارہ نے ابن مریم کو بڑھایا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں, لہٰذا عبداللہ اور رسولہ کہو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اب بندے سے بڑھا کے آپ نے اگر اللہ کے رسول کو اللہ بنا دیا تو آپ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. آپ کی قبر پر نہ بنایا جائے. آپ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. پیر صاحب کو, اولیاء کو, صالحین کو جب بڑھا رہے ہیں تو نبی کو بھی بڑھا دیا, اللہ سے ملا دیا. یہ جفا کے طریقے ہیں, غلو کے طریقے ہیں. جفا میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کا نام آئے
تو درود نہ بھیجیں۔ روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ جو ہے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ درود کے بڑے فضائل ہیں، میں نے پڑھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو اللہ پر درود بھیجو اور اس پر سلام بھیجتے رہو۔ جمعہ کے دن بطور خاص درود و سلام کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے تعلق سے جو فضائل والی حدیثیں ہیں ثابت شدہ جو ہے وہ کافی ہیں، بہت سارے لوگ جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، آپ کی سنتوں اور سیرت کو جان کر اس پر عمل کیا جائے۔ آپ کا طریقہ جب آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے، آپ کے طریقے اور سنت کے آگے کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، کسی دادا پردادا اور بزرگوں اور پرکھوں کی جو پرمپرا ہے اس کی پیروی بالکل نہ کی جائے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو جاننے کے باوجود ایک مسلمان سنت پر عمل نہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین سنت ہے، لیکن ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تو کوڑے مارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا موافقت میں اگر کوئی شخص یہ کہتا تو وہ ناراض ہو جاتے۔ موافقت میں کہا عمران بن حسین کی مجلس میں، کیا آپ نے کہا حیا خیر لاتی ہے، ایمان کا حصہ ہے؟ تو کسی نے ہاں، حکمہ نے بھی کہا ارے میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم حکمہ کی بات کہہ رہے ہو؟ تم اس لائق ہو کہ قید میں رکھے جاؤ اور کوڑے مارے جاؤ۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی کی بات کے سامنے تائید کے لیے بھی کسی کے بات پیش کرے تو نبی کی بے عزتی ہے۔ آپ مخالفت میں پیش کرتے ہو؟ مسلمان ہیں، کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص مسلمان؟ کل ملا کے بات کا نتیجہ یہ ہے، موجودہ تناظر میں میں نے یہ باتیں کی ہیں 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کی مناسبت سے بھی، اور جو مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں اس مناسبت سے بھی۔ ہماری کامیابی اور نجات کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے میں ہے۔ ہم آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کی تعلیمات کو جانیں، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، حلال حرام کی تعلیم جیسی ہے اپنی طاقت کے مطابق اسے قبول کریں۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لوگ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، فلاں بزرگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، فلاں کا مسلک اس کے الگ ہے، فلاں پیر صاحب یہ اس کے الگ تعلیم دیتے ہیں، ہمیں نہیں چلے گا۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے رسول کی اطاعت کرو، ان کی مخالفت پر عذاب آئے گا، کسی اور کی مخالفت آپ کریں گے عذاب نہیں آئے گا۔ کسی پیر کی نہ مانے، اللہ نے یہ نہیں کہا، لیکن رسول کی نہیں مانے تو اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا، اور مسلمانوں پر ہر طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے دنیا میں بھی بچائے اور آخرت میں بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔